بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کھیتی ایسی اوپر اوپر آ رہی ہے، کاٹتے ہیں پھر آ جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر آ جاتی ہے۔ اب اپنے پاس گھر میں راشن بھرا ہوا ہے، زیور بھرے ہیں، کپڑے جوتے چپل سب بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اگر دینا چاہتے ہیں اللہ کی، مجھے نہیں دو بھائی، میں نہیں مانگ رہی ہوں، آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، آپ دعا بھی مجھے نہیں دو، ضرورت نہیں ہے، میں اجر کے لیے کام کروں گی تو نقصان ہے۔ سورہ انسان میں کہا ہے دعا کی خاطر کرو گے دنیا میں ختم ہو جائے گا، مجھے دعا بھی نہیں چاہیے، بس عمل کر لو، اجر اللہ دے گا، مجھے اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کر لو، 70 گنا اس کا نیکیاں بڑھتے ہیں نا، اس لیے ہریالی پھر واپس آتی جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ پھر اور ایک جگہ آگے بڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک بڑا پتھر لے کر سر کو کچیلا جا رہا ہے، کچل رہے ہیں۔ بڑا پتھر مطلب کتنا بڑا پتھر ہوگا سر کچلنے کے لیے؟ ابھی آپ نے سنا ایک لڑکی کو ٹرک کچل دی، بھیجا نکل گیا، چٹنی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہاں پہ ہمارا سر کچل دیا۔ دیکھو شاید اس میں کس کی خطا نہیں معلوم، یہ عبرت ناک چیز ہمارے آگے کل مجھے پتا چلا ہے، یہ دن سے مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ عبرت ناک چیز لے کر دیکھو، کیا ماں نماز پڑھتی تھی، کیا باپ نماز پڑھتا تھا، کیا بچی نماز پڑھتی تھی؟ یہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے سفر میں دیکھا ہوا ہے، پتھر سے سر پھوڑ دیتے، کچلا جاتا ہے، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر ایک سیکنڈ نہیں لگتا پتھر کو جوڑ دیتے ہیں، سر کو جوڑ دیتے ہیں، پھر پتھر لے کے کچلتے ہیں، پھر سر جڑ جاتا ہے، سیکنڈ نہیں لگتا فوراً، یعنی کہ وہ درد دوبارہ تیبارہ سیکنڈ اس کو بریک بھی نہیں دیا جا رہا ہے، سروں کو پتھر لے کے پھوڑ۔ میں کہتی ہوں نا، معراج کا موسم جب آتا ہے، میری عید ہوتی ہے، ان کے سمجھانے کے لیے موسم سے اچھا کوئی موسم نہیں ہے، اور رمضان ہے اور ذی الحجہ ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو کچل دیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کون یہ لوگ؟ کون یہ لوگ؟ اللہ، ابھی اذان ہوئی با، موزن صاحب کو کچھ کام ہی نہیں ہے، موزن صاحب کو دھنداچ نہیں، پھر اٹھ کو کھڑ گئے، ابھی افطار کرے، ابھی حازمہ نہیں ہوا، امام صاحب اللہ اکبر بول ڈالے، ذرا راحتی بھی نہیں لینے دیتے۔ سر میں کتنا تمہارے ٹینشن ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سر میں کتنا ٹینشن ہوتا ہے ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنے کے لیے، سر میں کتنا ٹینشن ہوتا ہے یہ پڑھنا کی نماز پڑھنا، اللہ مفتاح پڑھنا، ٹینشن جو سروں میں کرتے ہیں نماز کے لیے۔ پڑھو گے نماز ٹائم پہ یا پتھر لے کے پھوڑیں؟ بولو بچیاں، بولو، پڑھو گے وقت پہ، پتھر لے کے پھوڑ دیں؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز کے لیے سستی نہ کریں، نماز کے لیے سستی نہ کریں، نماز ادا، ورنہ سر پھوڑ دیا جائے گا۔ سر ہی نہیں رکھیں، جو سر اللہ کے آگے نہ جھکے اس کو رکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ۔ آج دنیا میں اسٹائل سے ہیں سر، جھکتے ہیں بزرگان دین کے پاس جا کر، قبروں کے پاس جھک رہے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جھک رہے ہیں، نمازوں میں نہیں جھک رہے ہیں۔ ہمارے پیر اڑ جاتی، وہاں پہ ڈیرا ڈال لے کو بیٹھ جاتی، ضد کر لے کو رہ جاتی، انہوں جنت کو نہیں جاتے بول کے، جب تک میرے مریدوں کو نہیں بھیجتا اللہ نہیں کرتا بول کے۔ نہیں، سلیمان نبی علیہ السلام کی آدمی کی کتاب پڑھی میں نے، آج ہی میں نے پڑھی، 3 انہوں نے دعائیں کیے تھے، ایک دعا ان کی قبول نہیں ہوئی، شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی۔ انہوں نے مانگا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے ایسی حکومت دو کہ کسی اور کو نہ ملے، بادشاہت مجھے ایسی دو۔ پھر آپ نے اور ایک دعا کیا تھی ان کی، یاد نہیں آ رہی مجھے اللہ تعالیٰ، الحمدللہ 3 دعائیں، ایک نماز پڑھے نیت کر کے جائیں اور اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں، ماں کے پیٹ میں جیسے نکل کے آیا تھا، اللہ نے وہ دعا کو قبول نہیں کرے۔
اللہ ने दुआ को कबूल नहीं करी। और इन्होंने और भी, अब मैं ये टॉपिक नहीं उठाऊंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद खतीब खुतबा जो देते हैं मिंबरों पे खड़ के, आज मिंबरों पे खड़ के खुतबे दे रहे हैं, मेराज का किस्सा बोल रहे हैं, अल्लाह इतने करीब थे, कमान के उतना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं बयाना तब शुरू हो जाती, सब जगह शुरू हो जाती। हाँ? अल्लाह ताला को देखे, अल्लाह ताला को देखे, कुरान कहता है नहीं देखे। अब मैं बहस में नहीं जाती, वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, हमें क्या करना है, हमें क्या अल्लाह के लिए जरूरी है ना, कहाँ गए, कितने दिन रहे, कैसे रहे, वो जरूरी है। या तोहफा मांगते हैं आप किसी से, क्या मांगती हैं, कहीं भी गए तो आपके रिश्तेदार पूरी हिस्ट्री पूछती, क्या लाए पूछती, क्या लाए पूछती नहीं, बस होते पे रह जाओ जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहां पे ज़कात, हाँ खतीब के होंठ काटे जाएंगे, मुंह बना बना कर बना के बातें करते नहीं, खतीब खुतबा देते नहीं, मुंह बना बना के स्टाइल कर करके क्या बोलती, हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करे थे, ऐसे थे वो, सुभान अल्लाह कुर्बान। खतीब के पूरे होंठों को काटेंगे, ऊंट के होंठ बनाएंगे अल्लाह ताला, इतने इतने बड़े बनाएंगे, कैंचियां आग की कैंचियां ले लेकर काट रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कौन है, ये तुम्हारी उम्मत के खतीब हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के नहीं हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह के नहीं हैं, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत के खतीब हैं। आप बनोगे नहीं, खुतबा वैसा दोगे, उनका बयान कुछ करोगे, सच कितना बताओगे, या बनावट करके स्टोरी बना के लाओगे तो पब्लिक बाहर तक आ जाएगी। जितना है उतना बोलो, ये क्या भी टॉपिक इतने से, पुराने करीम में कभी यहाँ जरा, कभी वहाँ जरा, कभी यहाँ जरा, कभी वहाँ जरा, पूरा किस्सा कभी मिलता है नहीं मिलता है। अल्लाह ने इल्म सिखाने वालों को दे देता है, फिर वो आपको बताते हैं, मगर आपको जब इल्म जितना है उतना ही आगे पहुंचाना, उसके आगे नहीं पहुंचाना। ज़कात जो नहीं देते उनको क्या करेंगे अल्लाह ताला, आपके डले डले होंगे, डले डले होंगे, खुद उठाएंगे मुंह में डालेंगे। अब ज़कात का टाइम आ रहा है, अपने पैसे तैयार करो या जेवर बेचो, मर्जी तुम्हारी है, यानी तो घास खाओगे जानवरों के जैसे। जानवर कैसा खाता, आओ आओ भर लेता ना, हम कैसे खाते, जरा अंदाज से खाते, जानवर कैसा भरता है, पूरा भर लेता हो, ऐसे डल्ले देते रहेंगे, डल्ले रहेंगे, मुंह में भरते रहेंगे, क्योंकि ये भरते रहेंगे। और पेट इतना बड़ा होगा, ब्याज खाते हैं, ब्याज लेते देते हैं, पेट में सांप चलते रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सांप चलते रहेंगे, इतने मोटे मोटे सांप चलेंगे, पेट के अंदर सांप चलते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और एक बात बहुत पते की बात है, जो हम मर्द और हम औरतें और मर्द समझ जाएं, हमारे भाई और हमारी बहनें, मैं और हम सारे मर्द और औरतें समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में एक शौहर है, आपके घर में एक शौहर है, कोई दुनिया से गया है, कोई दुनिया में है ना, है ना। कई औरतें क्या करते हैं, अब मैं औरतों की बात पहले उठाती हूँ कि मैं शिकायत ना जाए, हैं? औरतें क्या करते हैं, अपने शौहर को उतना दिल नहीं लगाते, संवरते नहीं, कुछ करते हैं ना, संवरेंगे ना उसको खुश करेंगे, मगर गैर मर्दों के सामने मीठी मीठी बातें, बोलो भाई, बोलो भैया, ऐसी बातें बहुत औरतों को देखती हूँ मैं, दुकानों में भी देखती हूँ, क्या भाई साहब, छोड़ो भाई, नक्को पर वैसा मजाक नहीं करोगा, छोड़ो भाई, ऐसी मिठास जहर है, तुम खुद के लिए जहर पी रहे हो, कड़क बात करो। मुझे मेरा बेटा गुस्सा कर, कितना गुस्सा करती है मामा, ऐसे भी थोड़ी सुलूक करते हैं, मेरे तो चुप बैठना, तुझे कुछ मालूम नहीं, चुप बैठ, इतना भी नहीं मामा, अल्लाह बोला मुझे भी मालूम, मैं तो चुप बैठ, कहीं आवाज मीठी ना निकल जाए, कहीं मर्ज ना पैदा हो जाए मर्द के सामने, तो हम नहीं करते हैं। वो करेंगे अगर घर में तो अच्छा शौहर है, उसे छोड़ के जाके किसी और को रुझा रहे हो, घर में शौहर रहता है बेचारा, सड़ी मैक्सी में रहते हैं, ऐसे वैसे कपड़ों में रहते हैं, शादी को जाने के तब पूरा जेवर पहन लेती, मेकअप कर लेती, सब पहन लेती, शौहर मर्दों के साथ रहता है, यहाँ पे कई मर्दों के साथ, वो मेरा चेहरा भाई बा, मेरा तायरा भाई बा, मेरा देवर बा, मेरा पुपेरा भाई बा, ये पूरों से निकाह कर सकती बा, जरा याद रखो बा, उनके सामने नहीं रहना बा, ठीक है बा, मैं भी बा, आप भी बा,
ٹھیک ہے با انشاءاللہ اوکے. اگر ایسا کریں گے تو اگر مرد بیوی اچھی ہے, بیوی جیسی خوبصورت بھی ہے, سانولی جیسی بھی ہے, سنورتی ہے, اپنے شوہر کا حقوق ادا کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, اس کے باوجود اگر شوہر جا کر باہر کسی عورتوں کے ساتھ زندگی کریں, باہر کی عورتوں پہ کوئی ڈورے ڈالے, اگر ایسے مرد کے لیے, ایسے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, قیامت کے نہیں, یہ دکھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اسراء کے سفر میں سیر کرا کے دکھایا جا رہا ہے. ہانڈیوں میں, بڑی بڑی ہانڈیوں میں گوشت پک رہا ہے, ٹیسٹی سالن پک رہا ہے, خوشبو آ رہی ہے, سب کچھ ہے. وہ لے جا کر, عورت لے جا کر باہر انڈیل دے گی. جو سڑا گندا بدبودار جو سالن ہے غب غب بڑھتی جائے گی, کیونکہ دنیا میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں کو رجھاتی رہی. آج برا کھانا تب کری نا برا کام, آج تو برا کھا لے. وہ مرد جو بیوی تھی, گھر میں خوبصورت تھی, سب تھی, یہ سانولی تھی, کالی موٹی کیسی بھی تھی, اس کو چھوڑ کے تو نے غیر عورتوں سے اگر تو نے زندگی کی تو قیامت کے آمین اسراء میں دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گوشت پکتا رہا, وہ مرد لے جا کر باہر ہانڈی انڈیل دے گا, پھینک دے گا, اور جو سڑا کھائے گا غب غب کر کے کھاتا رہے گا. یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیات دے کر بھیجے ہیں. اسراء کا سفر اتنا انمول ہے. عورتیں خیال رکھو اس چیز کا, اپنی زینت کی حفاظت ہی کرو. کبھی بنگڑیاں دکھ گئے باہر جانے ڈرتے ہیں, کبھی کوئی آ گیا الیکٹریشین, کوئی گلوز پہن لو, نقاب کر لو, اپنی کوششیں کر لو. اس کے باوجود کہیں پیر دکھ گیا, کہیں وہ اللہ دیکھتا ہے نا, جان کے نہیں کیے نا, انجانے کی گناہ معاف ہوتا ہے معلوم ہے. تو یہ حرکت آپ عورتیں اور مرد, میں اور آپ, یہ حرکت بالکل بھی نہیں کریں گے. اگر کرے تو گندا کھانا گندا گوشت کھاؤ گے. پھر آگے آگے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ کس کی خوشبو ہے, کتنی خوشبو ہے, یہ کیا, یہ اس کی خوشبو ہے, ایک بیوٹیشین کی خوشبو ہے. میں خوش ہو جاتی جب میں دین پہ اتنا نہیں تھی نا, لا میں بیوٹی تھراپسٹ ہوں, تو مجھے بھی تمہیں معاف کر کے مجھے بھی جنت میں خوشبو آئے گی نا, میں بھی مروں تو مرنے کے بعد خوشبو آئے گی نا, کیونکہ اتنے گناہ کرنے کے بعد میں نے بھی معاف کر لی نا, معافی مانگ لی نا, تو نے کہا ہے نا نیکیوں میں بدل دوں گا گناہوں کو, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر دیا نا. تو پھر وہاں پہ خوشبو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ایک جو بیوٹیشن تھی فرعون کی بیٹی کی کنگھی چوٹی کرتی تھی, کنگھی جیسے نیچے گر گئی تو کہتی ہے بسم اللہ, بسم اللہ کے, ہاں تو نے میرے باپ کا نام لی, میں نے تیرا باپ کا نہیں نام لی, موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لی. او پکڑ لیے اس کو, لے کے گئے باپ کے پاس گئے, بول تو میں تیرا رب نہیں, تو میرا رب نہیں ہے, نہیں تو میرا رب نہیں. فرعون کو کہ نہیں تو میرا رب نہیں, میرا رب موسیٰ کا رب ہے, موسیٰ علیہ السلام کا رب میرا رب ہے, میرا رب موسیٰ کا رب میرا رب ہے. تو پھر اس کے بعد وہاں پہ ایسا کرتے ہیں, دیگوں کو انہوں نے گرم کرواتے ہیں, دیگوں کو گرم کرواتے ہیں تیل سے, بڑے بڑے دیگوں کو, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر میں اس سے بڑے ہوں گے, یا اللہ عالم کیسے ہوں گے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان دیگوں کو کہ پکا کر کھولتے ہوئے پانی میں پورے بچوں کو ڈال دیتے ہیں. آخر میں چھوٹے بچے بسم اللہ, پانی دو سب کو, پانی پی لیں پلیز, اس کے بعد کچھ بھی تقسیم نہ کریں, میں گزارش کرتی ہوں. نہیں بازیمہ, سب پانی پی لیں. ابھی اذان ہونے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ اور باقی ہیں, اوکے, میں ختم کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی کھائیں گے نہیں انشاءاللہ, کوئی نہیں جانا پلیز, آج کھا کے جانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو دیکھتا ہے. آپ روزے دار ہیں
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر پانی پی کر اب جو صبر کریں, آپ اللہ کو کہنا, ضرور کہنا, میں تیرے لیے پیاسی رہ کر, بھوکی رہ کر, کھائے بغیر کچھ مانگا ہے, میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہے تو دے دینا. کھانا رکھا ہے, سب کچھ رکھا ہے, سموسے وغیرہ, بریانی, سب کچھ رکھا ہے, ہم کھا نہیں رہے نا, تیرے پاس مانگنے آئے ہیں نا آخرت کا. دنیا کا دے دیا ہے, اب تو آخرت کا دے دے نا. ہم مانگ کے پھر دنیا کا کھائیں گے نا, مانگ کے آخرت کا پھر دنیا کا کھائیں. چلو ذرا پلیز کانسنٹریٹ کرو. تو تیل میں آخری بچہ کہتا ہے, اماں آپ ڈرنا نہیں, آپ حق پہ ہیں, مجھے بھی ڈال دیں تو ڈرنا نہیں. ماں کا دل چھوٹے بچے پہ ذرا ہو جاتا ہے تو اسے بھی ڈال دیا جاتا ہے, بچے کو, چھوٹا سا بچے کو, اور ماں کو بھی ڈال کے جائے پورے بچوں کو تیل میں. مرنے سے پہلے, یہ علم ہمیں نہیں تھا, مرنے سے پہلے وہ پوچھتا ہے فرعون, تو اتنی دن ہماری خدمت کری, بول تجھے کیا چاہیے, آخری تیری خواہش کیا ہے بتا دے. کہتی ہے جب ہم جل جائیں گے, ہماری پوری ہڈیاں ہمارے گھر کے بچوں کے لے کے ایک جگہ پہ دفنا دے تو. ماں کا ملن ہڈیوں سے بھی ہوتا ہے, ماں ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ماں اپنے بچوں کو ہڈیوں کا مرنے کے بعد بھی ملن چاہتی ہے. ماں ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جنت کے دروازے ہمارے لیے, اس کی دعائیں نہیں ہیں. اعمال اچھے کر لو, پھونک پھونک کے چلو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, موسیٰ سنبھل کے چلنا, تمہیں دعا کرنے کے لیے تمہاری ماں نہیں ہے, سنبھل کے چلنا موسیٰ. میں کہتی ہوں میں تو ایک انسان ہوں, ایک نبی کو سنبھل کے چلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو. میں تو ایک انسان ہوں, مجھے کون دعا کرے, کون ہے مجھے دعا کرنے والا. اللہ تو ماؤں کی محبت کرتا ہے نا, تو ماؤں کی محبت کرتا ہے نا, اب تیری خاطر کر رہے نا, تیری خاطر ہی سب کچھ ہے نا. دنیا بھی سوار دے, آخرت بھی سوار دے, قبر بھی سوار دے, صراط کا راستہ تو آسان کر دے, نیند دے دے, تیرا دیدار کرا دے, تیرا دیدار کرا دے. اللہ تیرے ہاتھوں سے شراب پلا دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر تو پلا دے. یا رب تو رحم کر دے ہمارے حالوں پہ. دنیا میں بھٹک گئے ہیں ہم لوگ, ہمیں سیدھے راستے پہ تو چلا دے, صراط المستقیم پہ چلا دے. جو مشکلیں دائیں بائیں چل رہے ہیں ان سب کو تو سنبھال کے ہمیں صراط المستقیم پہ تو چلا دے, تیرا محبوب خاص بندہ کر لے. تو یہ ماں ہوتی ہے تو ہڈیاں ایک طرف پورا ڈال دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. آج ہم نے جتنا علم سیکھا ہے اسراء کے سفر میں, نیکسٹ معراج کا اٹھاؤں گی انشاءاللہ, اسراء کے سفر میں ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے, ہم عورتوں کے لیے عبرت ہے, ہمارے مردوں کے لیے عبرت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندازاً, ایک اشارتاً اسی دنیا میں زندے آنکھوں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے حیات مبارک میں جسم اور روح کے ساتھ آپ کو یہ نظارے کرا کے دکھائے تاکہ وہ اپنی امت کو بول کے اشارے دیں اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں, اللہ ہمیں چلا دے, اور مرنے کے بعد, مرنے سے بھی پہلے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے پاس ہماری جان نکلے یا کعبۃ اللہ کے سامنے جان نکلے, ہمارا جنازہ دیندار پڑھیں, ہمارا جنازہ دین والے اٹھائیں, ہمیں دفن بھی دین والے کرائیں, دنیا میں بھی دین والوں کے ساتھ رکھ, آخرت میں بھی دین والوں کے ساتھ رکھ. اللہم اغفر لی, اللہم آمین. کوئی سوال ہے آپ کو؟ آپ کو تکلیفیں نہیں ہیں, آپ کو پریشانیاں نہیں ہیں, آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں رکے ہیں, آپ کے بچوں کے نہیں رکے ہیں, رزق نہیں رکا ہے, بیماریاں نہیں ہیں, غم نہیں ہے, ہر چیز میں توکل اللہ, توکلت علینا یا ربی فوضت علیک امری. اب آپ دل اچھا پاک لے جائیں گے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.